نکاح بھی نہیں ہوا کہ مطالبات شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں مارو چاہیے، فارچونر چاہیے، ہیرو ہونڈا چاہیے، اپاچی چاہیے، ٹی چاہیے، رنگین ٹی وی چاہیے. لڑکیوں کے عجیب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے یہ عجیب ماجرا ہے حضرات. دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے او جہیز کے مت والو، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے لیے دعوت ہے حضرت حذیفہ نواڈی متعلق ابتداء. آپ کے سامنے حضرت حذیفہ نواڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع سخن ہمارے سماج و سوسائٹی کا ناسور ہے، جس نے سینکڑوں گھروں کو ویران کر دیا، جس نے کھلتے ہوئے گلاب کی کلیوں کو نسل کر رکھ دیا، جس نے ہزار جوان لڑکیوں کی جذبات کو روک کر انہیں پوری کر دیا. یہ وہ بہت خطرناک بیماری ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. جہیز ہمارے معاشرے کا ایک مہلک و ناسور بنتا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی لعنت ہے جس نے ہمارے لڑکیوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں آئے دن اخبارات میں یہ خبریں چھپتی رہتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی نئی دلہن کو جہیز نہ ملنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا، فلاں سسرال والوں نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنے بہو کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دیا، فلاں مقام پر من پسند جہیز نہ ملنے پر اپنے بہو کو پھانسی کے پھندوں پر ڈال کر ہلاک کر دیا. ایک جنتی امت کی معصوم کلیاں ہم سے سوال کرتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے کیا گناہ تھے ہمارے، کیا قصور تھے ہمارے جو ہمیں موت کی سزا دی گئی ہے. ہمارے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر نظر آتش کیا جا رہا ہے. کیا ہمیں اسی لیے چلایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جہیز میں دینے کے لیے گالیاں لگی ہے؟ دوستو ہمیں ان جلتی ہوئی دو شیزاؤں کی فریاد کا جواب القیامت کے دن دینا ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب قیامت کی دن زندہ درگور کی گئی لڑکیوں سے ان موت کے گھاٹ اتاری گئی تو شیزاؤں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کی پاداش میں مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دیا تھا، تمہیں کس گناہ کے نتیجے میں پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا تھا. میرے دوستو اس کا کوئی جواب نہ ہوگا. بزرگوں اور دوستو نکاح در حقیقت نیک عورت کو حاصل کر کے گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے. شادی در اصل بے رونق زندگی کو بارونق بنانے کے وسیلہ ہے، بے سکون زندگی کو پرسکون بنانے کا راستہ ہے. مگر ہم نے ان راستوں کو نہایت دشوار اور کٹھن بنا دیا ہے، کانٹوں سے بھر دیا ہے. بعض شادیاں خوشی کے بجائے مصیبت کے پیغام لانے لگی ہے، فرحت و مسرت کے بجائے غم و اندوہ کی بادل برسانے لگی ہے. غیر اسلامی رسم و رواج اور جہیز دین نے ہمارے اسلامی شادی کا تصور ہمارے ذہن و دماغ سے نکال دیا ہے. آج ہمارے اندر چھوٹی شان و شوکت، دولت کی نمائش، دکھاوا، غرور، تکبر کا اظہار سب کچھ ہے، مگر اسلامی شادی کا تصور مفقود ہوتا جا رہا ہے. نکاح دو خاندانوں کو ملانے کا سبب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے معمول کو محفوظ اور بے فکر کر دینے کا سبب ہوتا ہے. رشتہ سے دونوں خاندان ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یولد المتحابین مثل النکاح،
کہ نکاح سے پیدا ہونے والی محبت کی طرح کوئی اور محبت نہیں دیکھی گئی، لیکن آج معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے، بالکل الگ ہے۔ جس کے گھر میں لڑکی ہوتی ہے، ابھی لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھتی کہ لڑکی کے والدین ان کے لیے فکر کے جہیز کے فکر میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کے چین و آرام چھن جاتا ہے۔ اب وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جہیز کا سامان کا انتظام کہاں سے ہوگا، لڑکے کے گھر والے کے مطالبات کس طرح پورے ہوں گے، زمین بیچ کر سود پر قرضہ لے کر گویا کہ اپنے لڑکی کی نکاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ لڑکی کے لیے لڑکا خرید رہے ہیں، اسی لیے وہ معلوم قیمت بے صورت ادا کرنی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ عجیب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، کہ عجیب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ حضرات گرامی، شادی کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اسلام نے مردوں پر رکھی ہے، مہر اسے دینا ہے، دعوت ولیمہ اسے کرنی ہے، نفقہ اسے ادا کرنا ہے، بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام اسے کرنا ہے، اپنے گھر کی ضروری سامان اس کو خریدنا ہے۔ انہی اخراجات کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے لیے بہت فوقیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مردوں کو عورتوں کے لیے قوام بنایا، نگراں بنایا، ان کا محافظ بنایا، نگراں بنایا، ان کا محافظ بنایا، اور بیوی کے تمام اخراجات اور ہر قسم کی ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے۔ لیکن آج معاملہ اس سے بالکل برعکس ہو چکا ہے، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا کہ مطالبات شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں ماروتی چاہیے، فارچونر چاہیے، ہیرو ہونڈا چاہیے، اپاچی چاہیے، ٹی چاہیے، رنگین ٹی وی چاہیے۔ لڑکیوں کے ماں باپ کے مال پر اور اس کی کمائی پر ہماری نظر جانے لگتی ہے۔ او جہیز کے مت والو، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے اراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں احد صحابہ میں برابر شادیاں ہوتی تھی، لیکن نہایت سادگی کے ساتھ، برو وجہ جہیز کا کوئی لین دین نہیں۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سب کو جہیز دینے سے پوری حفاظت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عزیزان حذیفہ نواڈی